Assalamu alaikum, everyone. Hope you all are doing well. So, I am Nimra Bhatt, and I am a certified NLP practitioner by American Board of NLP. Right now, I am giving counseling. अच्छा, तो आज जो है ना हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हमारी जो है डेली की ज़िंदगी में ये हमेशा रहता है, एक बहुत बड़ा मसला रहता है, ठीक है? और वो है ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स जो कि हमारे मनफी ख्यालात हैं। ये मसला जो है ना डेली लाइफ में हमें स्ट्रेस पैदा कर रहा है, ठीक है? और हमें इतनी ज़्यादा वो परेशानियाँ दे रहा है, हमें समझ नहीं आता क्या करें, हमारी ज़िंदगी पे किस तरह से असर कर रहा है, हमें ये सब चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती। तो आज के वेबिनार में जो है इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे कि ये हमारी सेहत और हमारी ज़िंदगी को पर किस तरह से असर कर रहा है और हमने इसको बेहतर कैसे करना है, हमें इसको डील कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है। ओके? सो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आई वांट यू ऑल टू डू अ स्मॉल एक्सरसाइज। मैं चाहती हूँ कि आप सब जो है ना अपनी स्क्रीन के सामने अपना हाथ उठाएं लाइक दिस एंड लुक एट योर हैंड एंड ट्राई टू रिमेंबर कि आज सुबह जब आप उठे थे, ठीक है, तो उठते साथ ही आपने सबसे पहली जो चीज़ सोची थी, जो सबसे पहली थॉट आई थी आपके जहन में, वो क्या थी? क्या वो पॉजिटिव थी या फिर नेगेटिव थी? ट्राई टू रिमेंबर दैट थॉट। अगर आप लोग ऐसा कर लें तो प्लीज रेज योर हैंड, आई वेट फॉर 10 seconds ओनली। दैट्स नाइस, ओके। कैन यू टेल मी, टाइप इन दैट इफ इट वाज नेगेटिव और पॉजिटिव। चैट बॉक्स में बताएं कि नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी। पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव। ऑलराइट। सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि दिस इज़ वेरी गुड कि आपको याद है कि मेरी पहली थॉट क्या थी, ठीक है? इसका मतलब कि आप कॉन्शियस हैं अपनी थॉट्स को लेकर। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम अपनी सोच को लेकर कॉन्शियस नहीं होते हैं, हमें अपनी थॉट्स नहीं पता होती कि हमने सबसे पहला क्या सोचा, क्योंकि हम दिन में सारा दिन इतना ओवर थिंक कर रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ों को अपने जहन में घुमा रहे होते हैं कि हमें सबसे पहली सोच क्या आई थी वो हमें याद ही नहीं होती। तो अगर ऐसा है कि आपने पहली दफ़ा अपनी सोच पर आज बैठकर गौर किया है, तो इट्स ओके, हम जो हैं आज ही सीखेंगे कि हमने कॉन्शियस होना है अपनी ज़िंदगी में और क्या करना है। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ओके, आई थिंक सर को शायद आवाज़ नहीं जा रही है, इंटरनेट इशू है, सो मैं ऐसे ही बताती हूँ। वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओवर थिंकिंग। तो क्योंकि हमारा टॉपिक ही ये है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ओवर थिंकिंग एक्चुअली क्या है। ओवर थिंकिंग को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, व्हाट एग्जैक्टली इज ओवर थिंकिंग, राइट? ओवर थिंकिंग यानी कि बहुत ज़्यादा सोचना, एक हद से ज़्यादा सोचना, रेपिटेटिव थॉट्स, बार बार सोची जाना किसी चीज़ को, ठीक है? अक्सर हमारी ज़िंदगी में जो है हम कुछ छोटे डिसीजंस लेने हो डेली लाइफ के, मैं क्या पहनूं, मैं क्या खाऊं, बहुत ओवर थिंक करते हैं हम उसको, ठीक है? या हमारे कोई बहुत बड़े मसले भी हों, हम उनको भी बहुत ओवर थिंक करते हैं। और इसकी वजह से जो है ना हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत मुश्किलें आने लग जाती हैं, ठीक है? हमारे ज़हन में चलने वाली हर सोच, ठीक है, या तो मतलब एक तो ये ठीक है कि वो हर सोच फालतू नहीं होती, ठीक है? लेकिन बहुत सी सोचें जो हैं हमारी ज़हन में और हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, हमें नुकसान दे रही होती हैं। अब 2 तरह की ओवरथिंकिंग आती है हमारे पास। एक को हम बोलेंगे रुमिनेशन और एक को बोलेंगे हम वरिंग। रेमिनेशन एक्चुअली वो थॉट्स हैं, वो सोचें हैं जो कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर सोच रहे होते हैं। कि अक्सर ये होता है कि कोई गलती हो गई, मैंने ऐसा क्यों कर दिया? टेस्ट फॉर एग्जांपल, टेस्ट में कम मार्क्स आ गए। ओह माय गॉड! ये तो मुझे आंसर आता था, मैंने गलत कैसे लिख दिया? ये तो बहुत ईज़ी था, मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, मैंने अपने नंबर्स गलत कर लिए। और बार-बार जो है अपनी पास्ट मिस्टेक्स को सोची जाना, उसी के बारे में सिर्फ़ सोची जाना और उससे मूव ऑन ही नहीं कर पाना, ठीक है? या फिर मुझे किसी से आपकी लड़ाई हो गई और बाद में आपको गिल्ट हो रहा है कि भई मुझसे लड़ाई हो गई, मुझे तो उस वक़्त ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था, उससे ये करना ही नहीं चाहिए था, मुझे जो है
बड़ापन दिखाना चाहिए था, या मैं छोटा हूँ तो मुझे जो है लिहाज़ करना चाहिए था, और बार-बार उसी के बारे में सोचे जाना। ये होती है रमिनेशन। दूसरी टाइप आएगी वरिंग। वरिंग में हम क्या कर रहे हैं? वरिंग में हम फ्यूचर के हवाले से सोची जा रहे हैं। रमिनेशन में क्या था? हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिग्रेट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उसी को सोच जा रहे हैं, जो सोचे जा रहे हैं, वो एक साइकिल ऑफ थॉट्स खत्म ही नहीं हो रहा। वरिंग में क्या है? हम लोग अपने फ्यूचर के हवाले से सोचे जा रहे हैं। हम कोई भी एक ऐसा मोमेंट नहीं है कि हम सुकून से बैठ सकें और फ्यूचर के बारे में ना सोच सकें, ना परेशान हो सके, एंशियस ना हो। ठीक है, कि अगर ये ना हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने अच्छे मार्क्स ना लिए तो फिर मैं ज़िंदगी में फ़ेल हो जाऊँगा, या फिर अगर मैंने अभी पाकिस्तान लीव नहीं किया तो फिर मेरा फ्यूचर कोई भी नहीं है। इस तरह से अपने फ्यूचर के बारे में कॉन्स्टेंटली परेशान होते रहना। या फिर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप जो हैं गए हैं, ठीक है, किसी इंटरव्यू के लिए, ठीक है, या फिर आपको कोई परफॉर्मेंस रिव्यू है। अब आप उसका वेट कर रहे हैं कि बस जो है ना मुझे रिव्यू मिल जाए या मैं इंटरव्यू की कॉल बैक आ जाए। अब क्या हो रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली उसी के बारे में सोची जा रहे हैं, आपकी हर एक जो है ना मूवमेंट आपको याद आ रही है। ये रमिनेशन में आएगा ना, आपको अपनी हर एक मूवमेंट याद आ रही है। ओ नो, मैंने ये क्या किया, मैं कैसे बैठ गई थी, ओ नो, कहीं मेरा ऐसा आई कांटेक्ट उनको बुरा तो नहीं लग गया, कहीं मैंने ऐसे बात की थी वो रूड तो नहीं लगा। ठीक है, यस, रमिनेशन इज RUMINATION, सानिया इज आस्किंग। सो यस, तो ये है रमिनेशन। एंड फरिंग होगा कि भाई कैसा रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, ये हो जाएगा। सो ये है हमारी ओवर थिंकिंग की टाइप्स। यहाँ तक हमें ये तो समझ आ गया कि ओवर थिंकिंग क्या है। ओवर थिंकिंग है हमारी कांस्टेंट कांस्टेंट फ्लो ऑफ थॉट्स, एक कांस्टेंट साइकिल जिसमें हम स्टक हैं, चाहे वो हम उसको एनालाइज कर रहे हैं अपने फ्यूचर को या फिर अपने पास्ट को। वो एक ऐसी चीज़ जो हमें स्ट्रेस में और इनडिसीजन में डाल रही है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ओवर थिंकिंग, हमारी नेगेटिव थॉट्स। सो द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ तक तो सबको समझ आया है ना? तो यूजुअली क्या होता है कि मैं आप सबसे सात सात क्वेश्चंस ले रही होती हूँ, बट वो हमारे पास फिर टाइम नहीं बचता है। सो दिस टाइम आई हैव थॉट कि हम लास्ट में जो है 10 to 15 minutes वी विल कीप इट एंड हैव अ Q&A सेशन, ओके? Sumit, you have raised your hand. Can you please take it down? I'll have your question. Please write it down somewhere and I'll ask it later. Okay? Okay. Yes. Impact of negative thoughts. अब ये तो हमें पता चल गया ओवर थिंकिंग क्या है। कांस्टेंट नेगेटिव थॉट्स हैं, कांस्टेंट नेगेटिव थॉट्स का जो फ्लो ऑफ साइकिल है वो है ओवर थिंकिंग। अब ये हमारी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट कैसे करती है? क्या ये सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेगेटिव थॉट्स का इम्पैक्ट हमारी साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल तमाम वेलबींग के ऊपर है। नेगेटिव थॉट्स जो हैं हमें एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें तो दे रही है, लेकिन इसके अलावा जो है इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, इसकी वजह से हमें बहुत सारे जो हैं गट डिसऑर्डर्स निकल रहे हैं, डायरिया और इस तरह की सारी चीज़ें, बहुत सारी डिसऑर्डर्स, इवन कि कार्डियक अरेस्ट भी हमें नेगेटिव थॉट्स की वजह से हो रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा-सा डिटेल में बात करें, साइकोलॉजिकल और इमोशनल इफ़ेक्ट्स की बात करें कि हमारे साइकोलॉजिकल और इमोशंस को कैसे इफ़ेक्ट कर रही है नेगेटिव थॉट्स, ठीक है? तो देखिए, जब हम अक्सर ओवरथिंकिंग में मुब्तला होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ को तबाह कर रहे होते हैं, ठीक है? हम बार-बार अपने आप को बता रहे होते हैं कि तुमसे गलती हुई, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ये किया या तुमसे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि एंशियसनेस, रमिनेशन, वरिंग दोनों आ रही है, तो हम अपने आप को ये भी कह रहे हैं कि तुमसे होगा नहीं, हम अपने आप को ये भी कह रहे हैं कि तुमसे ये हुआ तो हुआ कैसे? ये गलती की कैसे तुमने? माफ़ी तो हम दे नहीं रहे खुद को, ठीक है? तो ये क्या करती है, हमारे अंदर एंजाइटी को पैदा करती है। जब हम ओवरथिंक करते हैं, अपने ज़हन में इमेजिनरी सिनेरियोज़ बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनरी सिनेरियोज़ क्रिएट कर लेते हैं, और वो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। आप नोटिस कीजिएगा कभी कि आप जब सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, आपने कोई सिनेरियो बनाया है, वो नेगेटिव ही होगा। तो वो क्या करता है, वो
آپ کی انزائٹی کو بڑھاوا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انزائٹی آپ کے لیے بہت ہارمفل ہوتی ہے. اس کی ایک ایگزامپل اگر ہم لیں کہ کیسے ہم امیجنری سیناریوز بنا رہے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے جو ہے ایک بزنس اسٹارٹ کرنا ہے. اوکے، اب ہم نے جب یہ سوچا ہے کہ ہم نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہماری تھاٹ پروسیس کیا ہوگا، یہ بزنس شروع کیسے ہوگا، اس کی انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی، رائٹ؟ میں میں کسی کو منا نہیں سکتا انویسٹمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے. اگر میں نے انویسٹمنٹ لے بھی لی تو بعد میں اگر لاس ہو گیا تو میں کیسے اس کو پورا کر کے دوں گا، مجھ پہ اتنے زیادہ لوگ کیسے ڈپینڈ کریں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے، ہم وہ بزنس شروع ہی نہیں کرتے ہیں، ہم وہ ڈیسیژن ہی نہیں لیتے ہیں. دا سیم گوز فار ڈپریشن. کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پاسٹ کی غلطیوں کو کانسٹنٹلی سوچ رہے ہیں، بار بار اسی کو دہرا رہے ہیں اپنے ذہن میں، صرف اسی پہ فوکس کری جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے ہمیں ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ ہم بار بار اپنے آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو جب ہم بار بار اپنے آپ کو کرٹیسائز کریں گے تو ہم obviously ڈپریشن میں جائیں گے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں فزیکل کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں نیگیٹو تھاٹس کے ہمارے اوپر، کانسٹنٹ اوور تھنکنگ ہے نا. اب صرف ہمارا دماغ تو نہیں نا کانسٹنٹ اوور تھنکنگ سے یا پھر نیگیٹو تھاٹس سے افیکٹ ہو رہا ہے. میں نے ابھی بولا ہے کہ یہ ہماری دونوں فزیکل، ایموشنل، مینٹل سب ویل بینگس کو جو ہے نا یہ افیکٹ کر رہا ہے. تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہم اوور تھنکنگ کے اثرات ہمارے جسم پر بھی پڑنے لگ جاتے ہیں، ہیلتھ ایشوز بننے شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو سلیپ ڈسٹربنس. سلیپ ڈسٹربنس جو ہے مین کانسیکوینس ہے. اکثر میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ میں رات کو سو نہیں پاتی، ٹھیک ہے، یا مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں جتنی مرضی کوشش کر لوں، جو مرضی کر لوں، مجھ سے سویا نہیں جاتا رات کو. اگر میں پوچھوں ان سے کہ آپ کیا کرتی ہیں پھر رات کو، کچھ نہیں، آئی جسٹ لے ڈاؤن دیر اور سوچتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، سوچتے رہتے ہیں ہم لوگ لیٹ بس، کیونکہ وہ ایک نیگیٹو تھاٹس کا پیٹرن ہے نا، جو فلو ہے وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا ہم سے، ہمیں کنٹرول ہی نہیں کرنا آ رہا اس کے اوپر، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کہاں رکے، کیسے رکے، کیا کریں ہم. ٹھیک ہے، تو ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے سلیپ ڈسٹربنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اسٹریس اور ٹینشن کریٹ ہوتا ہے. دیکھیں اب انزائٹی اور ڈپریشن کریٹ ہو رہی ہے نا، وہ اسٹریس اور ٹینشن سے ہی ہے، ایسے تو نہیں ہو رہی نا. اب اسٹریس اور ٹینشن سے کیا ہوتا ہے، اسٹریس اور ٹینشن سے ہمارے سر میں درد، سویر ہیڈ ایکس ہو رہی ہیں، مائگرینس ہیں، بیک پین از ویری کامن اینڈ دس مسل اسٹریچز، اور بہت سارے اور فزیکل سمٹمس جو ہے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کارڈیک اریسٹ جو ہے بہت کامن ہے آج کل اوور تھنکنگ اور نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہمارے اسٹریس لیولس کو اتنا زیادہ انکریز کر دیتا ہے، ہارمونس کو، کہ وہ جو ہے کارڈیک وہ ہمارے ہارٹ پہ افیکٹ کرتا ہے اینڈ کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے. ہمارا امیون سسٹم بہت ویک ہو جاتا ہے نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے، کانسٹنٹ اوور تھنکنگ کی وجہ سے. جتنے منفی خیالات ہمیں آتے رہتے ہیں، ہمارا جو ہے امیون سسٹم جو ہے اس کی وجہ سے ویک ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ انفیکشیس ڈیزیزز اور ایلنسز سے پرون ہو جاتے ہیں، ہمیں وہ بہت ایزیلی ہونے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈائریا، اسٹمک ایک، اور اس طرح کے بہت سارے اور ایشوز جو ہیں نا ہمیں نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں. ریڈیوس سیلف اسٹیم کی میں بات کرتی کہ جب ہم کانسٹنٹلی اپنے آپ کو بتائی جا رہے ہیں بھائی تم تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم کچھ اچیو کر سکو، یا تم تو بھائی تم نے تو دنیا کا سب سے بڑا گناہ کر دیا ہے یہ جو تم نے کیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری سیلف ورتھ ہم خود ہی جو ہے تباہ کری جا رہے ہیں، ہماری سیلف اسٹیم لو ہو رہی ہے، ہم اپنا کانفیڈینس انکریز نہیں کر پا رہے، اپنی ورتھ کو بڑھا نہیں پا رہے، کیونکہ ہم خود پر یقین نہیں کر پا رہے، تو ہماری سیلف اسٹیم ریڈیوس ہو جاتی ہے. سو the next slide please. خدیجہ نے کہا ہے جب آپ اپنے آپ کو معاف کر دیں تو پھر آپ سے وہی غلطی کریں گے، پھر سے وہی غلطی کریں گے. اوکے وی ول کم بیک ٹو دس ایٹ دا اینڈ. اور دیکھیں یہی تو میں نے آپ کو بولا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں. اوکے اس کے بارے میں ہم ابھی آگے بات کرتے ہیں. سر سلائیڈز جو ہے آن کرتے ہیں پلیز. اوکے شاید کوئی ایشو آ رہا ہوگا. اوکے ہو گئی آن. اچھا
اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ اوور تھنکنگ کیا ہے، نیگیٹو تھاٹس کا ہماری زندگی پر، ہمارے جسم پر، ہمارے ذہن پر کیا افیکٹ ہے. اب اوور تھنکنگ ہوتی کس وجہ سے ہے، اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ یس کائنات، آئی ول بی ٹیکنگ دا کوسچنز ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن. اوکے بیٹا، اوکے. روٹ کازز پر آتے ہیں اوور تھنکنگ کی. سب سے پہلے کوگنیٹو ڈسٹورشن. اکثر اوقات جو ہے ہماری اوور تھنکنگ کے پیچھے کوگنیٹو ڈسٹورشنز ہی ہوتی ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جن سے ہم چیزوں کو دیکھنے، مطلب کہ ہم چیزوں کو ایسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں جیسے وہ ریئلسٹک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جیسے کہ چھوٹی سی بات کو بہت بڑا مسئلہ بنا لینا. اگر میں یہ نہ، اگر فار ایگزامپل اگر آپ جاب ہولڈر ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو آپ کے باس نے جو ہے کوئی فائل کمپوز کرنے کے لیے دیا، یا فار ایگزامپل آپ کو آپ کے باس نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ ورڈ فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا ہے اور آپ کو نہیں آتا، تو آپ نے اس چھوٹی سی بات کا اتنا ایشو بنا لینا، او ہو یہ تو مجھ سے نہ ہوا تو میری جاب چلی جانی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک اور طرح کی کوگنیٹو ڈسٹورشن یہ ہوتی ہے جس کو ہم بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ بھی بولتے ہیں. ایکچولی یہ سوچنا کہ یا تو سب کچھ پرفیکٹ ہو جائے یا پھر سب کچھ تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے کہ یا بالکل سارا کچھ صحیح ہوگا، نہیں تو سب کچھ خراب ہو جائے گا. کوئی ان بٹوین، کوئی مڈل گراؤنڈ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری دو طرح کی کوگنیٹو ڈسٹورشنز ہوتی ہیں. آل رائٹ، ٹھیک ہے. نیکسٹ آ رہے ہیں ہم فیئرز اور انسیکیورٹیز پر. فیئرز اور انسیکیورٹیز کیسے ہمیں اوور تھنکنگ میں لا سکتی ہیں؟ دیکھیں، اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے اندر جو ہے نا چھپی ہوتی ہیں انسیکیورٹیز اور ایک ڈر جو کہ ہمیں ہمارے اوور تھنکنگ کو ٹریگر کرتا ہے، جس میں آتا ہے فیئر آف فیلئر. سب سے بڑا فیئر جو ہے ہماری زندگی میں وہ ہے فیلئر. ہم سب بہت گھبراتے ہیں بھئی کہ ہم لوگ زندگی میں اگر کامیاب نہ ہوئے، کیا مطلب ایک سرٹن چیز اگر ہمیں حاصل نہ ہوئی یا ایک سرٹن کریئر میں ہمیں کامیابی نہ حاصل ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فیل ہو گئے اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے، یہ ایک فیئر ہے جس کی وجہ سے ہم کانسٹنٹلی جو ہے اپنے آپ کو سنب کر رہے ہیں، اپنی سیلف ورتھ کو سنب کر رہے ہیں، اپنی سیلف اسٹیم کو لو کر رہے ہیں. اکثر ہم اپنی غلطیوں کو لے کر اوور تھنک کرنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم فیل ہونے سے ڈرتے ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کوگنیٹو ڈسٹورشن میں بتایا کہ اگر ایک ایگزامپل دی کہ اگر میں یہ فائل کنورٹ نہ کر سکی تو میری جاب چلی جائے گی. ٹھیک ہے، تو جاب چلی جانا کیا ہے؟ اٹس اے فیئر آف فیلئر. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے نا کہ بھئی یہ جاب ہے تو میں سکسیسفل ہوں، ادروائز آئی ایم نتھنگ. اس کے علاوہ تو میرے اندر کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دین کمز فیئر آف ریجیکشن. ریجیکشن کس سے فیئر ہوگا ہمیں؟ فرام آور فرینڈس، ٹھیک ہے، our family members, our relatives اور ہمارے colleagues. ہمارے اندر ایک یہ کانسٹنٹ ڈر بیٹھا ہوا ہے ریجیکشن کا کہ کہیں کوئی برا نہ مان جائے، کوئی ہمیں الگ نہ کر دے، ہمیں چھوڑ نہ دیں، ہم اکیلے نہ رہ جائیں اس طرح سے. ٹھیک ہے، ایک ریجیکشن کا فیلئر جو کہ ہمیں اوور تھنک کرنے پر بہت مجبور کر دیتا ہے. تو انڈر لائن فیئرز اور انسیکیورٹیز جو ہیں ہماری، ہمیں یہ بہت زیادہ ٹریگر کرتی ہیں ہماری اوور تھنکنگ کو. اوکے. ایکسٹرنل پریشرز جو ہیں ہمارے، سوشل میڈیا، سوشل ایکسپیکٹیشنز. اب دیکھیں جب ہم کانسٹنٹ اسکرولنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں جو انفلوئنسرز ہیں وہ تو بھائی بلاگرز اور اس طرح سے وہ تو کیا عالیشان زندگی جی رہے ہیں. میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو زندگی میں وہیں کھڑا ہوں جہاں پہ ہوں. میری ایج کے لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا اچیو کر چکے ہیں دنیا میں، زندگی میں نے تو کچھ حاصل ہی نہیں کیا ہے، میری تو کوئی اچیومنٹ ہی نہیں ہے. اب اپنے آپ کو کانسٹنٹلی کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں. اب وہ فون بند بھی کر دیں گے نا تو وہ تھاٹ آپ کے ذہن میں رہے گی، کیونکہ وہ ایک نیگیٹو تھاٹ، ایک نیگیٹو آپ کا بلیف بن گیا ہے اپنے بارے میں، اور وہ آپ کے ذہن میں رہ گیا. اب آپ کا وہ سائیکل چلتے رہنا ہے، اس نے کانسٹنٹلی آپ کو بتاتے رہنا ہے کہ بھئی آپ کیا ہیں اور کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو کون سوچتے رہنا ہے کہ مجھے جو ہے فار ایگزامپل ایک میں نے دیکھا ہے ہمارے یہاں ایک رواج ہے، رواج ہندی کا ورڈ ہے بٹ رائٹ، کہ ایک ٹریڈیشن ہے
کہ اگر بہن کے گھر آپ نے کوئی آپ کی بہن کے گھر اولاد ہوئی ہے تو آپ نے اس کو کوئی سونے کی چیز گفٹ کرنی ہے. اب وہ بھائی بیچارہ جو ہے ایک پریشر میں ہی رہ جائے گا، ایکسپیکٹیشن میں ہی رہ جائے گا کہ میں نے اس کو کسی طرح پورا کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے، ادروائز نہ جانے کیا ہو جائے گا اس کی بہن کے ساتھ یا اس کے ساتھ. تو یہ جو ہے بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے ہماری زندگی کو. سو نیکسٹ سلائڈ پلیز. Faria will be taking the questions at the end, please. Just write your questions down on a paper so that you don't forget it and then you can ask later on. Okay, just a second, please. Okay, I'm back. I'm sorry, there was some problem. اچھا، یہاں تک ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اوور تھنکنگ کیا ہے، کس وجہ سے کاز ہو رہی ہے، نیگیٹو تھاٹس کیوں ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں بار بار. اب ہم نے اس کو مینج کیسے کرنا ہے، رائٹ؟ یہی تو چیز ہے جس کا ہم سب تب سے ویٹ کریں کہ ہم اپنی نیگیٹو تھاٹس کو کنٹرول کریں، اپنی زندگی کو کیسے بہتر کریں، کیسے سکون لائیں اپنے ذہن میں، اپنی زندگی میں. تو اب ہم اسی ٹاپک پر آگے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے. سب سے امپورٹنٹ اور سب سے مائی فیوریٹ تھنگ جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اوور تھنکنگ سے نکلنے کا سب سے پہلا اور امپورٹنٹ اسٹیپ جو ہے نا وہ ہے مائنڈ فلنس، اویئر ہونا. جب آپ مائنڈ فل رہتے ہیں تو آپ اپنے جذبات اور اپنی سوچوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ میں بار بار بولتی ہوں، کانشیس ہونا، اپنی ایکشنس کو، اپنے تھاٹس کو لے کر مائنڈ فل ہونا، اٹس ویری امپورٹنٹ. اس کی وجہ سے آپ جو ہے انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں، انہیں ریفریم کر سکتے ہیں. اب مائنڈ فلنس کی میں آپ کو یہاں پر 2 ٹیکنیکس بتاؤں گی جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں، اس کو کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں. سب سے پہلی جو میں بار بار آئی تھنک آئی ہیو بین ریپیٹنگ اٹ ان آل مائی سیشنز ناؤ، وہ ہے ڈیپ بریدنگ. اب ڈیپ بریدنگ کیا ہے؟ ڈیپ بریدنگ جو ہے نا، آپ کو صرف ڈیپ بریدنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سانس لے رہے ہیں. ڈیپ بریدنگ ایکچولی آپ کے ذہن کو اور آپ کے جسم دونوں کو ریلیکس کرتی ہے. یہ آپ کی اوور تھنکنگ کا جو سائیکل ہے اس کو بریک کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے. اب ڈیپ بریدنگ کیسے کرنی ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، I'll tell it again. بلکہ آپ سب میرے ساتھ کریں. I'll say it and you guys do it, okay? So جب میں بولوں گی breathe in, you have to slowly breathe in with your nose. آپ نے جو ہے سانس اپنی ناک سے گہرا سانس لے کر جانا ہے. پھر you have to hold it for 3 seconds اور پھر آپ نے اس کو آہستہ آہستہ سلولی اپنے منہ سے ایکزیل کر دینا ہے، نکال دینا ہے. اوکے، دس از ہاؤ یو ڈو ڈیپ بریدنگ. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا مائنڈ شفٹ ہو جاتا ہے، آپ کا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے اپنی بریتھ کے اوپر. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو ریلیکسیشن آپ کی باڈی اور مائنڈ پہ تو مل ہی رہی ہے. آل رائٹ، سو واٹ یو گوئنگ ٹو ڈو is we'll do it for a few seconds and then we'll move to the next technique of mindfulness. Okay, everybody breathe in, hold it, exhale. Breathe in, hold it, exhale. This is how you're going to practice deep breathing. For the next technique of mindfulness, یہ ہے grounding exercises کو بولتے ہیں. And this is a 5, 4, 3, 2, 1 technique. I hope you all have your notepads with you. Write it down. 5, 4, 3, 2, 1 technique. اس کو یوز کریں. اس میں ایکچولی کرتے ہیں کیا ہے کہ ہم اپنی 5 سینسز کے اوپر اپنے فوکس کو لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کرنا ہے، اپنا فوکس ڈائیورٹ کرنا ہے، رائٹ؟ ہم نے فوکس کو شفٹ کرنا ہے اپنے. تو ہم اپنے فوکس کو اپنی 5 سینسز کے اوپر شفٹ کرتے ہیں. اوکے، سو کیا ہوگا جس میں آپ 5 سب سے پہلے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں، فوراً سے اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھیں، ریئلائز ہر چیز کو دیکھیں. ٹھیک ہے، کیا ہے آپ کے ارد گرد، سب چیزوں کو دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں اگر لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو دیکھیں. 4
जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हैं। फॉर मी व्हाट आई डू इज़ आई यूजुअली टच द ग्राउंड, और मैं अगर जूते पहने हुए हैं तो आई टेक देम ऑफ, बेयरफुट में जो है खड़ी हो जाती हूँ ग्राउंड पर, एंड आई लेट द फीट टच माई ग्राउंड, माई फीट टच द ग्राउंड, और जो भी टेम्परेचर है ग्राउंड का, टेक्सचर है, उसको फील करें, उसको रियलाइज करें। ठीक है। नंबर थ्री, आप सुन सकते हैं, यू कैन हियर, क्लोज योर आइज और सुने अपने आसपास जितनी आवाज़ें हैं उनको सुने, उन पर फोकस करें। आपको फिर रियलाइज़ होगा कि उस टाइम पर आपको एक छोटी सी आवाज़, शायद किसी के सांस लेने की आवाज़ भी आपको आ जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है किसी कोई बग हो आपकी घर में और उसकी आवाज़ भी आ जाए। जस्ट अ मिनट। ओके। नंबर 2 पे क्या होगा कि आप जो है सूंघ सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, राइट? आपको सेंस ऑफ स्मेल, तो स्मेल करें कि आपकी हवा में इस वक़्त कौन-सी खुशबू है, या कौन-सी किस तरह की फ्रेग्रेंस है, क्या आपकी इस वक़्त क्या स्मेल आ रही है आपको, ठीक है? नंबर 1 कि आप टेस्ट कर सकते हैं। गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर और जूस और एनीथिंग, और मे बी गेट समथिंग टू ईट और उसको लें, ठीक है? तो ये आपने 5 4 3 2 1 टेक्निक, इसको यूज़ करके आप अपने फोकस को शिफ्ट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपकी ओवर थिंकिंग, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो उसी वक्त रुक जाएंगी। ठीक है। या कि माइंडफुलनेस और अवेयरनेस एक टेक्निक। अब इसके अलावा दिस इज द मोस्ट फेवरेट वन, ठीक है, इंटरप्ट योर ओवर थिंकिंग। अपने नेगेटिव थॉट्स को जो है आपने इंटरप्ट करना है। वो कैसे है? आप बैठे हुए हैं, आपको जैसे ही रियलाइज हुआ है ना कि भाई मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, ठीक है, या मेरे बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हो गई हैं आप जहन में, डोंट लुक एट योर सराउंडिंग्स, जस्ट स्टैंड अप फ्रॉम योर प्लेस एंड शाउट आउट नो। Just shout out no to yourself to just break that cycle of negative thoughts. आपने बस खड़े होना है अपनी जगह से और जोर से चीखना है नो, और ये जो आपका साइकिल नेगेटिव थॉट्स का चल रहा होगा, ओवर थिंकिंग हो रही होगी, वो उधर ही स्टॉप हो जाएगी। आपने इतने इतने इन्फ्लुएंस के साथ बोलना है कि आपके ब्रेन तक ये मैसेज जाए कि नो, स्टॉप इट, दिस इज नॉट हैपनिंग, आई एम नॉट डूइंग इट, ओके, यू आर अंडर माई कंट्रोल। ठीक है, कोई भी थॉट्स मेरे बगैर नहीं आ सकती, यू आर इंटरप्टिंग दैट थॉट, इंटरप्टिंग दैट फ्लो। ओके। नेक्स्ट आएगा अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना। सो चैलेंजिंग योर नेगेटिव थॉट्स इज एक्चुअली अ सीबीटी टेक्निक, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी बोलते हैं, सीबीटी टेक्निक। जो है ये काफ़ी हमारी वो थिंकिंग को कंट्रोल करने में मदद करता है। अपने थॉट्स को चैलेंज कैसे करना है आपने? नेगेटिव थॉट्स आए हैं, आपने बस ये सोचना है, इस वक्त जो मैं सोच रही हूँ क्या ये वाकई में असल बात है, ये रियलिस्टिक है, क्या ये एग्जिस्ट करती है चीज़ ज़िंदगी में? क्योंकि अभी शुरू में हमने क्या सोचा है, क्या सुना है, क्या बताया मैंने आपको कि हम लोग इमेजिनरी सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हैं। हमने एक अपना वर्ल्ड बनाया होता है जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो असल में एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स नॉट रियलिस्टिक। सो आपने फौरन अपनी थॉट्स को जो है ना चैलेंज करना है कि इज दिस रियल, ये जो मैं फ़ील कर रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ इस वक़्त, क्या ये सच है? क्या ये वाक़ई में एग्ज़िस्ट करता है? कि ये रियलिस्टिक है? और फिर आपने अपनी नेगेटिव थॉट्स को रीफ्रेम करना है। देखिए, अपनी नेगेटिव थॉट्स को रीफ्रेम करना सीखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब अपनी नेगेटिव थॉट्स को रीफ्रेम करने का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मुझे ये सोच आ रही है कॉन्स्टेंटली कि मुझे ना ये नहीं कहना चाहिए था उस इंसान को, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बुरा आपने बोल दिया अगले बंदे को, ठीक है, दूसरे बंदे को। तो आप उसकी बजाय आप ये भी तो सोच सकते हैं कि ठीक है, मैं आगे से अभी जो हुआ वो हो गया, ठीक है। आगे से मैं ख़्याल करूँगा, आगे से मैं ऐसे नहीं करूँगा, आगे से मैं बेहतर करूँगा। आप टेस्ट में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सके, आपने ज़रूर सोचना कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं टेस्ट में परफ़ॉर्म नहीं कर सका, मैं कुछ करूँगा नहीं ज़िंदगी में। आप ये भी तो सोच सकते हैं, ओके अभी मिस्टेक हुई, लेट्स मूव ऑन, एक्सेप्ट करो इस मिस्टेक को,
اور نیکسٹ ٹائم یہ مسٹیک میں ریپیٹ نہیں ہونے دوں گا. نیکسٹ ٹائم آئی ڈو بیٹر. کیونکہ مجھے اب پتا چل گیا کہ یہ مسٹیک ہے تو میں obviously نیکسٹ ٹائم بہتر کروں گا. تو اپنی نیگیٹو تھاٹس کو جو ہے نا ریفریم کریں, ان کو پازیٹیو میں چینج کریں. اوکے. نیکسٹ جو ہے آئے گا کہ آپ نے ہیلدی باؤنڈری سوری ہیلدی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انگیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہیلدی ڈسٹریکشنز ہونی چاہیے. ایکٹیویٹیز, فزیکل ایکٹیویٹیز ہم اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کریں گے نا, رائٹ. تو اب وہ ڈسٹریکشن جو ہے آپ کی فزیکل ہونی چاہیے. یہ جو ڈسٹریکشنز آج کل ہم نے بنائی ہوئی ہے نا, موبائل یوز کر لیا یا پی سی پر گیم, اب پی سی پر گیم کھیل لی بیٹھ کے, ایکس باکس, ٹھیک ہے, یہ سب جو ہے نا ہماری اوور تھنکنگ کو اسٹاپ نہیں کرنے والا. آئی ایم ٹیلنگ یو. ٹھیک ہے. جسٹ گیٹ اپ, ڈو سم فزیکل ایکسرسائز. کیونکہ یہ فزیکل ایکسرسائز آپ کو صرف فزیکلی ایکٹیو نہیں کر رہی ہے بلکہ آپ کے ذہن کو بھی, آپ کے مائنڈ کو بھی فریش کر رہی ہے. اوکے. تو یہ ضرور کریں. اکثر جو ہے مجھے بلکہ ریسنٹلی میں نے جو ہے اپنے ایک کلائنٹ کو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ رات کو نیند نہیں آ رہی تھی ان کو. کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کانسٹنٹ اوور تھنکنگ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. کانسٹنٹ نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے, اور کچھ ان کو یاد نہیں رہ رہا تھا. سو آئی جسٹ ٹولڈ دیم, جب بھی ایسا ہو, کھڑے ہو, 15 منٹس آپ نے دم کے کوئی ایکسرسائز کرنی ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی بھی ایکٹیویٹی, کوئی بھی, اگر آپ کو دل کرے آپ اسپورٹس اگر کوئی ہے آپ کے ساتھ کھیلے, مطلب وہ کر لیں. اینڈ پھر آپ کو جو نیند آنے والی ہے نا, وہ بہت مزے کی نیند ہے. ٹھیک ہے. اپنی ہابیز ایسی بنائیں, اپنی ایکٹیویٹیز کو ایسا بنائیں جو آپ کے دماغ کو بزی رکھے, اس کو فریش رکھے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ ڈرائنگ کر سکتے ہیں, ریڈنگ کر سکتے ہیں, کوکنگ کر سکتے ہیں, کچھ ایسا جو کریٹو ہو, جو آپ کی مائنڈ کو جو ہے نا نیگیٹو چیزوں سے دور رکھ سکے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کو مزہ دے, اس کو آپ نے بس یوز کرنا ہے. اوکے. تو یہ تھی, آئی تھنک آئی ایم ڈن ود آل دا, یس. ٹیکنالوجی باؤنڈریز جو میں بار بار کہہ چکی ہوں, کیونکہ ہم جتنا زیادہ فون یوز کرتے ہیں ہماری اتنی زیادہ نیگیٹو تھاٹس اور ہمارے نیگیٹو بلیفس اپنے بارے میں جو ہے نا لمیٹنگ بلیفس کریٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ لمیٹنگ بلیفس جو ہیں ہماری سیلف ورتھ کو, ہماری سیلف اسٹیم, سیلف کانفیڈنس سب کو تباہ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے ہم نیگیٹو تھاٹس میں آتے ہیں, اسٹریس, ٹینشن اور ساری چیزوں میں آ جاتے ہیں. تو موبائل اس وقت سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا. جسٹ لیو اٹ آؤٹ. سوشل میڈیا یوز کرنا بھی ہے تو دن میں کبھی بیٹھے ہیں پانی پی رہے ہیں تو چلو جی ایک دفعہ دیکھ لیا, ٹھیک ہے بھائی, 5 منٹس 10 منٹس بریکس لے کر جسٹ ڈو دیٹ. کانسٹینٹلی یوز مت کریں. وہ جو ایک ہم بالکل ایک, اب میں بتاتی ہوں, یہ نا بالکل ایک برمودا ٹرائنگل نہیں ہے, سوشل میڈیا از جسٹ لائک دیٹ. آپ اس کے اندر چلی جاتے ہیں, چلی جاتے ہیں, یو کین ناٹ جسٹ کم آؤٹ آف اٹ. اور وہ ہمیں ریئلائز نہیں ہو رہی تھی وہ چیزیں. سو لمٹ دیٹ. اوکے. لمٹ یور اسکرین ٹائمس. بلڈنگ ریزیلینس اگینسٹ اوور تھنکنگ, یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اوور تھنکنگ کے اگینسٹ ریزیلینس بلڈ کریں گے, دین یو کین ون اوور اٹ. آپ نیگیٹو تھاٹس کو ہرا دیں گے, اوور تھنکنگ کو ہرا دیں گے. اب اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, آپ نے پازیٹیو ہیبٹس کو بلڈ کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ پریکٹس گریٹیٹیوڈ. آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ جو گریٹیٹیوڈ پریکٹس ہے, دس ڈز ونڈرز فار یو. A few years back, I remember, I think it was 7 to 8 years back, I myself was involved in overthinking and negative thoughts, like way too much. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم پہ I read a novel, if I remember correctly, its name was let me think, yeah, Who Says You Cannot, You Can. I don't remember the writer's name, sorry, but it's the novel, its name is Who Says You Cannot, You Can. اور اس میں جو سب سے پہلی چیز انہوں نے بولی تھی نا, اٹ واز ٹو پریکٹس گریٹیٹیوڈ. اور وہ کیا تھا کہ جس ٹائم ہم فجر میں اٹھتے ہیں نا, اس ٹائم اٹھیں اور سب سے پہلے جو ہے نا آپ شکر ادا کریں اللہ کا کہ آپ اٹھے ہیں, آپ نے ایک نیا دن دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو نیند ہے, یہ رات ہے, یہ گزر گئی ہے, ایک اگلا نیا دن آ گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ مائنڈ فلنس بھی آ جاتی نا, اس کے بعد آپ نے سارا دن مائنڈ فل رہنا ہے. کس چیز کا؟ ایسی کون سی اچھی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ آج سارے دن میں ہو رہی ہیں, جو شاید آپ کے ساتھ پہلے بھی ہو رہی تھی اور آپ اپنی نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے اس کو اگنور کری جا رہے تھے. آپ نے فوکس کرنا ہے
کہ دن میں ایسی کون سی چیز ہے جو اچھی ہوئی ہے، اور کوئی سی بھی تین چیزوں کو، میں زیادہ نہیں کہہ رہی، صرف تین چیزوں کو آپ نے نکالنا ہے، فگر آؤٹ کرنا ہے، اور شکر ادا کرنا ہے اس کا کہ بھائی میری زندگی میں یہ اچھی چیز ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پازیٹیو افرمیشنز آر ویری امپورٹنٹ. دیکھیں، جب ہم ایک سائیکل میں ہے نا نیگیٹو تھاٹس کے، ٹھیک ہے، اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، میں نے بولا ہے ہماری سیلف ورتھ لو ہو رہی ہے، ہم اپنے آپ کو خود ہی سنب کری جا رہے ہیں. تو اب اس پوائنٹ پہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم پازیٹیو افرمیشنز پریکٹس کریں خود کو روز، دن اور رات، دونوں ٹائم، صبح اور شام، سارے ٹائم جو ہے جسٹ ریپیٹ سم پازیٹیو افرمیشنز ٹو یور سیلف. جیسے کہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں اپنی زندگی میں بہت کانفیڈنٹ ہوں، یا میں بہت کیپیبل انسان ہوں، میں جو چاہوں میں اچیو کر سکتا ہوں، میں محنتی ہوں. کچھ ایسی افرمیشنز اپنے لیے بنائیں اور اس کو ریپیٹ کریں صبح اور شام. اس پر یقین ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. فل بلیف کے ساتھ آپ نے یہ چیز بولنی ہے. دس از ویری امپورٹینٹ. ٹھیک ہے. نیکسٹ اگر ہم آتے ہیں کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اوور تھنکنگ کو، کیسے ہم جو ہے ہرا سکتے ہیں، تو وہ ہے جب ہم سیلف کمپیشن کو پریکٹس کرتے ہیں، کلٹیویٹ کرتے ہیں. دیکھیں، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا، ہمیں چھوٹے سے ہی سکھا رہا ہوتا ہے سارے ہمارے پیرنٹس، ریلیٹیوز، ایوری ون اراؤنڈ اس، دے ٹیچ اس کہ دوسروں کے ساتھ آپ نے جو ہے بہت کائنڈلی پیش آنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دوسروں کے ساتھ بہت کمپیشنیٹلی پیش آنا ہے. ٹھیک ہے. مہربانی دکھانی ہے، یا کوئی بھی اس طرح کے جیسچرز ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں سکھا رہے ہوتے کہ ہم نے اپنے ساتھ بھی کمپیشنیٹلی پیش آنا ہے، ہم نے خود سے بھی پیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں سکھاتے ہیں اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو اس کو معاف کر دو، لیکن ہمیں یہ کیوں نہیں سکھاتے کہ اگر ہم سے غلطی ہوگی تو ہم اپنے آپ کو بھی معاف کر دیں. تو اپنے فلاز کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، یہ ہم سب کو پتہ ہے. جو مرضی ہو جائے اس دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. آپ کسی بھی سکسیسفل انسان کی ڈاکیومنٹری کھول لیں، ان کے اپنے پوڈ کاسٹ، یا وہ اپنی لائف سٹوریز جو بھی بتا رہے ہیں، ان کی ناولز، ان کی بایوگرافی دیکھ لیں. ایوری ونز گوئنگ ٹو ٹیل اباؤٹ دیئر فیلیئرس، constant failures that they had to face. ٹھیک ہے. constant knocking on the doors that they had to do. تو کیا تھا وہ سکسیسفل کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، اپنی غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کیا، اپنی غلطیوں کو سوچا نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں بھائی ادھر ہی رہ گیا ہوں، اب تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، دنیا ختم ہو گئی ہے، دنیا فتح ہو گئی ہے. نہیں، بلکہ اپنے فلاز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، خود کو معاف کرنا ہے، اینڈ ریلیکس فیل کرنا ہے، اینڈ موو آن. دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو. ٹھیک ہے. سیلف لو پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. اپنے لیے وقت نکالا کریں. میں نے نوٹس کیا اسپیشلی جو ہے نا ہمارے مدرز، اور اکثر ہی میرے پاس جو ہے نا کلائنٹس آتے ہیں، اینڈ اف آئی ٹیل دیم ٹو ٹیک سم ٹائم آؤٹ آف دیئر ڈے فار دیم سیلز، وہ مجھے آگے سے کہتی ہیں میں تو بزی بہت ہوتی ہوں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. میں نے تو زیادہ ٹائم بھی نہیں کہا، 15 منٹس کا ہے اپنے لیے نکالنے کے لیے. کیوں؟ اپنے لیے ٹائم نکالیں اپنی خوشیوں کے لیے. ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری ہے. اپنی اوور تھنکنگ کو اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو سیلف لو پریکٹس کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اپنے لیے وقت نکالنا شروع کر دیں، اپنی خوشیوں کے لیے وقت نکالنا شروع کر دیں. دس از ویری امپورٹینٹ. ریممبر دس. لانگ ٹرم اسٹریٹجیز جو ہے نا بلڈ کرنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. ریگولر چیک انز رکھنا، اپنی گول سیٹنگس. پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اب یہ جو بات آتی ہے نا کہ ٹائم نہیں نکلتا، وہ اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پاتے ہم. ٹھیک ہے. تو ایک پراپر اپنے ڈے کو پلان کریں. ڈے نہیں تو ڈے اگر زیادہ لگتا ہے کہ میں ڈیلی پلان نہیں کر سکتی تو ویک پلان کریں، منتھ پلان کریں. سیٹ سم گولز جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. set them regularly. Go back to it, check that what you have achieved. نہیں ہوا کوئی بات نہیں, make a different plan, move on, do that. ٹھیک ہے. This is how you're going to fight with overthinking and negative thoughts, and you're going to win inshallah.
All right. Okay, so next slide, please. Mm, okay, so this is what all overthinking and how we can stop our negative thoughts, how we can change our lives. This was all about it. Now you can ask your questions. You can unmute yourself one by one and ask your questions. 15 minutes are left, and you can ask questions. Okay, Assalamu alaikum. As Walaikum you assalam. started your webinar with the question that negative thought and positive thought and whatever, you Yes, explained right. very well. Thank But you. the last week was Sir Moin's webinar on the same topic, overthinking. And he was Okay. saying that there is no negative thought, nothing exists like this. How to manage this chaos the same platform is creating? I think Sir Moin would answer that better than I can. Sir Moin. जी प्लीज़ क्या क्वेश्चन है रिपीट कीजिएगा मुझे समझ नहीं आई है सर आप पिछले हफ्ते कह रहे थे कि नेगेटिव नेगेटिव थॉट जैसी कोई चीज एक्सिस्ट ही नहीं करती। वो आपने आपके बहुत अच्छी तरह सबके माइंड में ठोक ठोक के डाला। अच्छा इसमें क्या होता तो है आप बताएं। इसमें क्या होता है नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है आपके माइंड के अंदर बिलीफ सिस्टम कैसा बना हुआ है किसी भी सर थॉट को होती तो है ना कि थॉट को हम डिवाइड कर सकते हैं कि दैट इज पॉजिटिव, दैट इज बेनिफिशियल और फ्रूटफुल, एंड दैट इज नेगेटिव, दैट इज पुलिंग अस डाउन। तो नेगेटिव पॉजिटिव होता तो है। आप कहते नहीं जी हम लोग सब गलत कहते हैं, गलत होता है, नहीं होता। तो बिल्कुल उसको ऐसे आप ही है कैसे अब यहाँ जस्टिफाई करेंगे? इसको ओके, मैं सॉरी राबिया, आई एम इंटरप्टिंग है। सो अभी सर ने जैसे बोला ना कि ये हमारा बिलीफ होता है, तो वो सर का बिलीफ है कि देयर इज नो सच थिंग एज नेगेटिव थिंकिंग। तो वो सर का पर्सनल बिलीव था, लेकिन सर इसको प्रमोट कर रहे थे, सबको बता रहे थे कि हम सबका गलत सोच है कि ये दो तरह की सोचें होती सो हैं। अगर हम सर आपको ये बता रहे हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज नेगेटिव थिंकिंग, तो उसका मतलब ये है कि वो आपको अच्छा ये सिखाना सॉरी चाहते हैं टू कि आप। सॉरी टू इंटरप्ट यू निम्रा इसमें ऐसे यस होता सर। है इसमें इसमें ऐसे होता है कि अब जैसा आप लोगों को सिखाया जाएगा जैसा आप लोगों को बताया जाएगा आप उसी चीज़ के ऊपर वर्क करना शुरू कर देंगे मैं आपके माइंड के अंदर सिर्फ एक ही स्टक करना चाहता हूँ कि थॉट सिर्फ थॉट होती है ठीक है थॉट कोई नेगेटिव नहीं होती थॉट यस कोई राइट। पॉजिटिव नहीं होती आपका इन्वायरमेंट या आपका घर या आपके फ्रेंड जोन या ये चीज़ें आपके थॉट्स को नेगेटिव या पॉजिटिव के अंदर ट्रांसफ़र करती हैं और नेगेटिव थॉट नहीं सर, थॉट वो है जो हमारे माइंड में पैदा हो रही है, और वो जहाँ पैदा हो रही है उसका नेगेटिव पॉजिटिव वही होगा। वो आके हमारे घर में आके नहीं नेगेटिव या पॉजिटिव होगी। आप आपके इसको घर से जरा जस्टिफाई करें। एक मिनट आपके घर से ही आपकी थॉट नेगेटिव या पॉजिटिव होना शुरू होती है याद रखें नहीं, वो हमारे ब्रेन से एक शुरू होती है। ना ना ये आपके घर वाले आपके अंदर बिलीफ सिस्टम बनाते हैं ना कि जूती उल्टी मतलब कि आपका शूज उल्टा रखा हुआ है तो मतलब ये एक अपशगुन है और शीशा टूट गया तो ये अपशगुन है ये एक सर ये तो नेगेटिव हम जानते ऐसा हैं नहीं कि होता ये है तो हम लोगों को ऐसा पता ऐसा है, नहीं सुपरस्टिशंस हैं। पता ना नहीं पता आप लोगों को आप यकीन करते हैं आप लोग कहते हैं आप लोगों को पता बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को नहीं नहीं पता है सर, यही तो नेगेटिव थॉट है यही तो नेगेटिव थिंकिंग है मिक्सअप हो रही है चीजें, मिक्सअप हो रही हैं। आप इनको जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे, अच्छा मिक्स अच्छा कर रहे थॉट और हैं। थिंकिंग में क्या फर्क है थॉट और थिंकिंग में मुझे जरा सुपरस्टिशंस तो अलग है ना। अच्छा Okay, I'm थॉट sorry to interrupt, but Rabia, maybe you can discuss this with Sir Moin in his DM, और बाकी हम बाकी क्वेश्चंस ले लें क्योंकि टाइम बहुत कम है। If you don't mind. ओके। Yeah. Thank you so much, Rabia. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. Yes, Naviza. मैम आपने पूरे वेबिनार में एम्फोसाइज किया है ओवर थिंकिंग इज़ ऑल अबाउट नेगेटिव थॉट्स। तो Yes. क्या अगर हम कॉन्स्टेंटली हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स भी चल रही हैं तो क्या हम उसको ओवर थिंकिंग की कैटेगरी में नहीं लाएंगे? Constant positive thinking चल रही है आपके जहन में. I'd like you to give me an example about that. लाइक अगर हमें फ्यूचर का फेयर नहीं है लेकिन हम कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे हैं आई विल डू दिस एंड आई विल डू दैट थिंग, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मतलब बहुत तो वो सारे ओवर टास्क थिंकिंग में नहीं में। आएगा. मैम हाउ वी कैन से Overthinking दैट दिस इज is नॉट अबाउट थिंकिंग? overthinking. See, overthinking क्या चीज़ है?
کیا آپ کو پازیٹیو کانسٹنٹ تھاٹس جو آ رہی ہیں کیا وہ آپ کو کسی طرح سے آپ کی لائف کو نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہی ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ یا فزیکل ہیلتھ کو یا آپ کی روٹین ورک کو؟ یس میم، وہ کرتی ہیں. لائک آپ نے اگزامپل نیگیٹیولی دی کہ امپیکٹ ہماری کر رہی ہیں، جو دین if it's impacting you negatively then it is not a positive thing. پازیٹیو تھاٹس وہ ہیں جو آپ کے کنٹرول میں رہیں گے. نیگیٹو تھاٹس تو ایک کانسٹنٹ فلو رہنا ہی ہے. پازیٹیو تھاٹ وہ ہے جو آپ اپنے آپ کو پریکٹس کر کے سکھاتے ہیں کہ اب سے میں ایسے سوچوں گی. یس میم، میں ایکچولی جو بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر پھر ہم وہی چیزیں جو ہم نے اپنے مائنڈ میں لائن تھی کانسٹنٹلی سوچ سوچ کے وہ چیزیں وہ سارے ٹاسک اور ہم نہیں کر پاتے وہ چیزیں، اوبیسلی ہم ایٹ اے ٹائم بہت ساری چیزیں نہیں کر پاتے، تو دین وہ چیز ہماری لائف کو افیکٹ کرتی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ پھر اوور تھنکنگ افیکٹ کر رہی ہے نا، تو وہ پازیٹیو تو نہ ہوئی. آپ کہہ رہی ہیں آپ نے ایک ٹاسک سوچا ہے کہ میں یہ کروں گی، میں یہ اچیو کروں گی اینڈ یو آر ناٹ یس. ایبل ٹو ڈو اٹ رائٹ. تو وہ کس طرح سے اوور تھنکنگ میں آئے گا؟ وہ اوور تھنکنگ میں اس طرح سے آئے گا کہ آپ جو ہے اپنے پاسٹ کو ریگریٹ کر رہی ہیں، اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز، پاسٹ مسٹیکس یا جو آپ اچیو نہیں کر پائی اس کو اوور تھنک کر رہی ہیں، نہ کہ اس ٹاسک کو جو آپ نے کرنا ہے. آپ اس ریزلٹ کو اوور تھنک کر رہی ہیں رائٹ، اوکے جو آپ اچیو میم، نہیں کیا کر اس سکتی. میں جو ایک فزیکل امپیکٹ آپ نے بتایا کہ ہم سلیپ ڈپریویشن ہوتی ہے، یس رائٹ. لیکن سم ٹائمز ایسا نہیں ہوتا، ہمیں اوور سلیپ ہوتی ہے، ہم زیادہ سوتے ہیں، یس دیٹ تو کیا یہ ہیپنس. پاسبل ہے؟ یس دیٹ ہیپنس. بٹ مینلی زیادہ تر جو ہے نا وہ ہمارے پاس اور یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہم کانسٹنٹ تھاٹ میں ہوتے ہیں. وہ اوور تھنک، وہ جو آپ کہہ رہی ہے نا کہ زیادہ نیند آتی ہے وہ ڈپریشن والی سائڈ پر آئے گا. ڈپریشن کا ایک سمٹم یہ نیند دونوں ہی ہے نا اس میں، یا زیادہ نیند آئے گی یا پھر بہت کم نیند آئے گی نہیں، ٹھیک ہے اس طرح سے. تو اس میں سے جو نہیں آئے گی وہ آج ہم نے ڈسکس کیا، وہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہوگا. اوکے میم، تھینک یو. یو ویلکم. یس نور یو ہیو ریزڈ یور ہینڈ. السلام علیکم. وعلیکم میم میں یہ السلام. کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یس. سم ٹائمس کہ اوور تھنکنگ سے ہم اتنا یوزڈ ہو چکے ہوتے ہیں، اس سے ایک زون میں رہ کے ہم اتنا کمفرٹیبل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ادھر سے باہر نکلنا ہمیں زیادہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو وہ پلیس اتنی ہوتی ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو بھی سوری اس کے بعد آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی. کہ سم ٹائم ہم اوور تھنکنگ کو لے کے اتنا کمفرٹیبل ہو چکے ہوتے ہیں، اس زون میں رہ کے اتنا یوزڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں ادھر سے نکلنا possible لگ ہی نہیں رہا ہوتا، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز بس کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. تو تو اس چیز کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو دیکھیں نور، ابھی میں نے اتنی زیادہ آپ کو اسٹریٹجیز بتائی ہیں کہ آپ نے نیگیٹو تھاٹس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم کمفرٹیبل ہو گئے ہیں اپنی اس اوور تھنکنگ والے زون میں، ٹھیک ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اس میں سے نکل ہی نہیں سکتے، تو وہ کیا ہے؟ جی. وہ ایک نیگیٹو تھاٹ ہے رائٹ. تو بس آپ نے اس ہوں. نیگیٹو تھاٹ کو چینج کرنا ہے، اس کو ریفریم کرنا ہے کہ کیوں نہیں نکل سکتی. بھائی میں تو نکل سکتی ہوں اس میں سے، دس از نتھنگ. میم لیکن خود کو پش کیسے کرے اس چیز کی طرف؟ وہ تو پھر آپ کو اپنے آپ کو پش کرنا پڑے گا. جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا نا، آپ نے سوچ لیا، آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ دس از افیکٹنگ می، یہ ایک چیز ہے جو میں بدلنا چاہتی ہوں اپنی زندگی میں، تو پھر آپ نے کانسٹنٹلی روز محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. ایک دن فیل ہو گئے اٹس اوکے، اگلے دن پھر آپ دوبارہ کوشش کریں، اٹس اوکے. ڈفرینٹ طریقے سے کوشش کریں. یو ہیو ٹو پش یور سیلف، پل یور سیلف آؤٹ آف دیٹ. See, nobody else is اوکے going to میم. do that for you. You have to do it. ایگزیکٹلی. Right. تھینک یو سو مچ. You're welcome. So anyone else has any questions? I think 6 minutes are left. Ishal Khan, if I'm saying it correctly, you have raised your hand. Ishal? ہاں یس میم، السلام علیکم. Yes. Walaikum assalam. اوکے سو میم، میرا کوشچن بھی جو ہے وہ اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ پہلے مجھے بہت اوور تھنکنگ کی تھا ایشو کہ میں اوور تھنک بہت کرتی تھی، بٹ ناؤ کہ میں نے اس چیز کو اس سے ختم کر لیا، کوپ کر لیا اس چیز سے. Okay, بٹ that's ایکچوئل good. تھنگ از دیٹ کہ فوکس جو ہے نا، آئی گیس مجھے فوکس نہیں کر پاتی. اگر میں کسی سے بات کر رہی ہوں، کسی کی بات سن رہی ہوں، میں کچھ اوور تھنک نہیں کر رہی ہوتی، میں کچھ سوچ نہیں رہی ہوتی، بٹ اسٹل میں فوکس
مطلب ان کی بات پہ فوکس نہیں ہو رہا، سن رہی ہوتی ہوں بٹ مائنڈ میں نہیں آ رہا ہوتا وہ چیز. سو آپ جو ہے نا ایک تو مائنڈ فلنس اور 5 4 3 2 1 ٹیکنیک جو میں نے بولی ہے، پریکٹس دیٹ اینڈ یور فوکس ول گیٹ بیٹر. تو مطلب یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی کوئی کیا وجہ نہیں؟ کیا آپ زون آؤٹ ہو جاتی ہیں؟ یس. لائک کون اگر میں کلاس میں بھی بیٹھی ہوں، لیکچر لے رہی ہوں تو ٹیچر کی بات سن رہی ہوں بٹ وہ مائنڈ آپ میں کہیں اسٹک نہیں ہو رہی ہے لائک. دیکھیں، تب آپ اس مومنٹ میں پریزنٹ نہیں ہے نا، وہ چاہے نیگیٹو تھاٹس نہیں ہیں اس وقت، لیکن تھنکنگ آپ کا مائنڈ پھر بھی کانسٹنٹ کسی نہ کسی فلو میں ہے. وہ اس ٹائم نیگیٹو تھاٹس بے شک نہیں چل رہی، لیکن وہ کانسٹنٹ تھنکنگ کوئی نہ کوئی ہے جس وجہ سے آپ زون آؤٹ ہوتی ہیں اور یو ڈونٹ ریئلائز دیٹ. اوکے. اس چیز کو ریئلائزیشن میں پھر میں کس طریقے سے لے کر آؤں؟ وہی ٹیکنیکس جو ساری میں نے ابھی بولی ہیں. اوکے. تھینک یو. Practice mindfulness and 5 3 2 1 technique that is going to help you. اوکے. تھینک یو سو مچ میم. You're welcome. Yes, Muhammad Asim. Yes, Muhammad Asim, you have asked a question. You have raised your hand. میم میں ڈیورنگ ایگزام اس کے لیے میں بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتی ہوں نا، تو پھر اس کو ہم کیسے نہ اس کی وجہ سے میں صحیح پڑھ پاتی ہوں. بس ٹینشن ہی ہوتی ہے نا، جو مطلب نہ میں پڑھ پاتی ہوں اور نہ بیٹھتی ہوں. ایسے بیٹھتی ہوں کہ پورا دن بیٹھتی ہوں، لیکن وہ ٹینشن کی وجہ سے میں زیادہ پڑھ نہیں پاتی. وہ اس وجہ اوور سے کیونکہ آپ اینشیس ہوتی ہیں اور آپ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی میں کیسے پرفارم کر پاؤں گی، رائٹ؟ یس میم. سو آپ اگر پورے سیشن میں تھی تو آئی ہیو ٹولڈ لاٹ آف ٹیکنیکس کہ آپ نے اپنی اینشیسنیس مطلب کہ اس فلو کو کیسے روکنا، کیسے آپ نے اپنی ورینگ کو روکنا ہے، رائٹ؟ یس سو میم. وہ کیا ہے، گیٹ بیک ٹو دا پریزنٹ مومنٹ. اس فیوچر والے مومنٹ سے نکلیں، اس امیجنری ورلڈ سے نکلیں اور پریزنٹ مومنٹ میں آئیں. ریئلائز کریں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، اپنی کانسنٹریشن، اپنا فوکس چینج کریں اینڈ دین یو ول گیٹ بیٹر ایٹ دیٹ انشاءاللہ. یس میم. اور میم اس ڈیورنگ میں پانی بہت زیادہ پیتی ہوں، ایسے 2 بوتل بھی ہو جاتی ہے یس دوپہر آئی تک. گیٹ دیٹ، آئی گیٹ دیٹ. وہ اینشیسنیس میں ایسا ہوتا ہے. تھینک یو دیٹ میم، ہیپن. بہت ہی زبردست کلاس تھی. Thank you so much. I would love for all of you to send the feedback to Sir Moin. And yes, یس Shamseen میم، اسپیشلی Ali, تھینک یو. یس میم. you're welcome. Yes, Shamseen had raised her hand. मैंने 2 दफा उसका miss कर दिया है. Shamseen, ask your question. Who else is? Fatima is raising her hand. Yes, Fatima. یس میم، فاطمہ منشا، میں بھی کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. میں یہاں پہ تھوڑا ایڈ Yes, کرنا nice. چاہوں گی کہ سارا جو ہمارا معاملہ ہے وہ لیک آف فوکس ہے. مطلب ہمارا Correct. فوکس ہو تو ہم ہر ایک چیز جو ہے مطلب نیگیٹو جس طرح کی بھی تھاٹس ہیں، اوور تھنکنگ ہے، ہم اس سے نکل سکتے ہیں اگر ہمارا فوکس ہے، یا ہم اب بہت زیادہ جو ہے نا اس چیز کا ارادہ کر چکے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے اس سے نکلنا ہے. تو کوئی ایسی Mhm. چیز نہیں جس سے ہم نکل نہ سکتے ہوں، کوئی ایسی تھنکنگ نہیں جس سے ہم نہ نکل سکتے ہوں. رائٹ. That's a very good point. Yes. تھینک یو سو مچ فار ایڈنگ دیٹ. اور یہ بہت اچھی آبزرویشن ہے. میں نے جتنی ٹیکنیکس بتائی ہیں اس میں آپ ایک کامن چیز جو ہے دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ کیا کر رہے ہیں، اپنا فوکس شفٹ کر رہے ہیں، اپنی کانسنٹریشن، اپنا مائنڈ واپس سے پریزنٹ مومنٹ میں لا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. That's how we are training our mind, ourselves to control our thoughts and to control the overthinking. Okay? Uh, there's still 2 minutes left. If anyone wants to ask any question, they can ask. Okay, I guess no one has any other questions. So this is it from my side. Thank you so much for having me here. I enjoyed the session a lot, and thank you so much for interacting and being such a good audience. Thank you. So you can take over now. Thank you. Allah Hafiz. Okay, now you have raised your hand, Anabia. Okay, okay. We have some time left. 1 minute left. Ask your question. Yes, Anabia. اینڈ جسٹ ٹو کلیئر یو گائز آل، یہ ریکارڈنگ جو ہے سر اپنے چینل پر بھی ڈالیں گے آن دا یوٹیوب. سو اف یو وانٹ ٹو گو تھرو اینی تھنگ یو کین فائنڈ دیٹ ویڈیو آن دا یوٹیوب چینل. اوکے. Anabia, you have any question? You have raised your hand because there's very less time left now.
less than a minute. Okay, I think galti se raise ho gaya. It's all right. Okay, Allah Hafiz everyone. It's over from my side now. Someone can take over. वेल थैंक यू मैम मिस निम्रा एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू सबने ज्वाइन किया होपफुली सबको समझ आ गई होगी जो आपने लिया होगा बाकी सब लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा यूट्यूब के ऊपर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू अस्सलाम वालेकुम